تمہارے غیب کا پردہ ہلا کے روئیں گے، خدا کے سامنے ہم گڑ گڑا کے روئیں گے۔ جب ہم اس درس کے انعقاد کے لیے دن طے کر رہے تھے تو ہمارے ذہن میں نہیں تھا کہ جمعے کا دن ہوگا، لیکن ہوتے ہوتے یہ دن طے ہو گیا۔ جب یہ دن طے ہوا تو مجھے آج جب میں اس کے لیے سوچ رہا تھا تو ایک روایت چند دن پہلے نظر میں آئی، تو بہت مناسب ہے کہ اس روایت کا میں آپ کی خدمت میں تذکرہ کروں۔ یہ ماہ مبارک رمضان سے پہلے ماہ شعبان کا آخری جمعہ ہے۔ بالکل اسی طرح ماہ شعبان کا آخری جمعہ ایک راوی ہمارے 8ویں امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام کی خدمت میں اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرج۔ اب اگر آپ لوگ مشہد تشریف لے جاتے ہیں، ظاہر ہے تو آپ ایک اور زیارت گاہ پہ بعض لوگ جاتے ہیں، ابا سلط نام کر کے۔ ابا سلط ایک زیارت گاہ ہے۔ ابا سلط راوی ہیں مولا 8ویں سرکار کے۔ اس روایت کے راوی بھی ابا سلط ہی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں مولا 8ویں سرکار کی خدمت میں حاضر ہوا، شعبان کا آخری جمعہ تھا۔ تو امام نے مجھ سے پوچھا کہ فلانی ابا سلط کا نام لیا کہ آج آخری جمعہ ہے، اس کے بعد ماہ مبارک رمضان میں کچھ ہی دن باقی ہیں، ماہ شعبان میں کچھ ہی دن باقی ہیں۔ تو امام نے 8 نصیحتیں کی ابا سلط کو، 8 نصیحتیں کی۔ اب آپ تصور فرمائیے اگر آپ اور میں اس محفل میں ہوتے تو ان 8 نصیحتوں پہ توجہ دیتے یا نہ دیتے؟ اب ہمیں امام کا وہ فرمایا ہوا ہم تک پہنچ گیا ہے 1400 سال گزرنے کے باوجود تقریباً، بہت بڑی بات ہے۔ اب جب کہ پہنچ گیا ہے، اور میں آپ کی خدمت میں وہ روایت بھی عرض کر دیتا ہوں، تو اب ہمیں اس پہ توجہ دینا چاہیے۔ تو یہ بہت اچھا موقع ہوا، اتفاق سے ایسا ہو گیا، اور وہ روایت میں آپ کی خدمت میں چاہتا ہوں کہ دیکھ کے پڑھوں تاکہ کوئی چیز اس میں سے مس نہ کروں۔ یہ روایت ایک کتاب ہے جس میں مولا 8ویں امام کی روایتوں کو جمع کیا گیا ہے۔ اس کتاب کا نام ہے عیون اخبار الرضا۔ مولا 8ویں امام نے جو روایتیں ارشاد فرمائی ہیں اس کی اہم ترین روایتیں۔ عیون کئی مطلب ہوتے ہیں، عیون لیکن اہم ترین کو بھی کہتے ہیں، جمع ہے یہ۔ تو جو روایتوں میں 8ویں امام کی اہم ترین روایتیں ہیں وہ اس کتاب میں جمع ہیں۔ اس میں یہ روایت لکھی ہوئی ہے۔ ابا سلط کہتے ہیں ماہ شعبان کے آخری جمعے میں مولا 8ویں امام کی خدمت میں پہنچا۔ امام نے فرمایا، اے ابا سلط، ماہ شعبان زیادہ گزر گیا ہے اور آج ماہ شعبان کا آخری جمعہ ہے، پس شعبان کے باقی ماندہ دنوں میں گزشتہ دنوں کی کوتاہیوں کا جبران کرو۔ جو توجہ نہیں دے پائے اس کی جگہ اب ان چند دنوں میں تو توجہ دے دو، اور جو درج ذیل امور تمہارے لیے اہم ہیں انہیں انجام دو۔ کہا یہ جو کام میں کہہ رہا ہوں یہ تمہارے لیے اہم ہے، انہیں انجام دو۔ پہلی بات، ان دنوں میں زیادہ دعا کرو، ان دنوں میں زیادہ دعا کرو۔ ابھی کچھ دن پہلے میں ایک روایت دیکھ رہا تھا جس میں اللہ کے نبی نے اسی طرح ماہ شعبان کے آخری دنوں میں آ کر اللہ کے نبی نے بھی ایک خطبہ ارشاد فرمایا۔ جس طرح مولا 8ویں امام کی روایت شعبان کے آخری جمعے میں ہے، اللہ کے نبی کی بھی ایک روایت ہے، وہ پورا خطبہ ہے جو شعبان کے آخری ہفتے میں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ہے۔ وہ میرے خیال میں اگر میں تخمینہ لگاؤں، اندازہ لگاؤں تو کوئی 24-25 شعبان بنے گی، کیونکہ روایت سے یوں لگتا ہے جیسے ہفتہ بھر باقی تھا، ایک ہفتہ باقی تھا تقریباً۔ جو 24-25 شعبان مجھے لگتا ہے تقریباً بنتی ہے جب اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا۔ اس میں بھی ظاہر ہے کہ بہت اہم باتیں ارشاد فرمائیں اللہ کے نبی نے، اور ایک جگہ پہ جا کے فرمایا فَارْفَعُوا أَيْدِيَكُمْ بِالدُّعَاء۔ اس طرح ان کے فرزند مولا 8ویں امام نے فرمایا ان دونوں میں دعا زیادہ کرو،
اللہ کے نبی نے یہ فرمایا کہ دعا کرو، پھر یہ تاکید کی فارفعوا ایدیکم، اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے دعا کرو۔ اب مجھے نہیں معلوم اس میں کیا خاصیت ہوگی، لیکن اللہ کے نبی نے اصرار فرمایا فارفعوا ایدیکم۔ ہم لوگ بعض اوقات اس طرح بھی دعا کرتے ہیں، ایسے بعض اوقات ہم لوگ یوں کر کے دعا کرتے ہیں۔ اچھا اگر کوئی مجھ سے کہے ہاتھوں کو اٹھا کے دعا کرو، تو مثلا مجھے کم از کم اتنا تو کرنا چاہیے، کم از کم چہرے کے سامنے لا کے دعا کروں۔ نہیں معلوم اللہ کے نبی کیا خاصیت دیکھتے ہیں اس میں، فرمانے فارفعوا ایدیکم الی الدعاء۔ ممکن ہے کوئی یہ کہے یہ محاورہ ہے، یعنی دعا کرو، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ میرے لیے کیا برا ہے اگر میں ہاتھوں کو اٹھا کے دعا کر لوں۔ تو ہر نماز کے بعد کوشش کریں، ہر نماز کے بعد دعا ضرور کریں، اور اس میں ہاتھوں کو تھوڑا سا سامنے رکھ لیں، یہاں سامنے رکھ لیں، اونچا کر لیں، جیسے بھی کریں، ایسا ہو کہ لگے اللہ کے نبی کے حکم پہ عمل کیا۔ بہت اچھا ہے انسان اپنی زندگی میں کچھ کام کرتا رہے اور اللہ کے نبی سے کہے کہ اے اللہ کے نبی مجھے آپ کا لکھا ہوا مل گیا، میں نے عمل کر دیا۔ کتنی اچھی بات ہے، کل اللہ کے نبی کے سامنے کھڑے ہو کر یہ جملہ کہہ سکے کوئی۔ اللہ کے نبی نے ایک عجیب روایت ارشاد فرمائی ہے، وہ روایت کہ اس میں روایت میں فرمایا کہ، اور یہ روایت صحیح روایت ہے، یہ روایت صحیح روایت ہے، فرمایا اگر کسی کو میری کہی ہوئی کوئی بات پتہ چلی عبادت میں سے، اس کو یوں لگا کہ صحیح ہے اور اس نے انجام دے دی، اگر نہیں بھی صحیح ہوئی تو ثواب کی ضمانت میں دوں گا۔ اللہ اکبر، اللہ کے نبی کی روایت موجود ہے اور یہ روایت صحیح روایت ہے۔ اس میں فرمایا کہ اگر کسی کو میرا کہا ہوا کوئی سننے کو ملے اور وہ دعا عبادت کے اوپر مبنی کوئی چیز ہو اور وہ اسے انجام دے دے اس امید پر کہ اللہ کے نبی نے کہا ہے، بعد میں پتہ چلا نہیں کہا تھا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں گھبراؤ نہیں، اس کا ثواب میں تم کو پہنچا دوں گا۔ بڑی بات ہے یہ۔ اللہ کے نبی کی ذات پر، مولا آٹھویں امام کی ذات پر درود بھیجیں، محمد و آل محمد۔ اچھا یہ جو پوائنٹس ہوتے ہیں ہم لوگ سنتے ہیں آگے بڑھ جاتے ہیں، لیکن اس میں ایک کام کرنا چاہیے۔ جیسے آپ نے سنا ان دنوں میں دعا زیادہ کرو، اب آپ اپنے دماغ میں یہ طے کریں کہ آپ اپنی دعا کو بڑھائیں گے کیسے، کہاں پہ دعا بڑھائیں گے۔ اچھا اگر وہی دعائیں کرتے رہے جو روٹین میں کرتے ہیں تو پھر عمل تو نہیں ہوا، کوئی بڑھانی پڑے گی نا، کیونکہ امام نے کہا ان دنوں میں دعا زیادہ کرو، تو اب کسی جگہ پہ کوئی دعا بڑھانی پڑے گی۔ اب یہ آپ نے خود طے کرنا ہے کہ کون سی دعا بڑھائیں۔ تو مثلا میں ایک مشورے کے طور پہ کہہ رہا ہوں کہ ہر نماز کے بعد، جیسے فجر کی نماز پڑھ لی، ظہر اثر پڑھ لی، مغرب عشاء پڑھ لی، 10 مرتبہ یا اللہ بول کے دعا کریں۔ 10 مرتبہ کہیں یا اللہ یا اللہ یا اللہ، اللہ کو پکار کے دعا کریں۔ یہ جو 10 مرتبہ آپ بڑھائیں، یہ سوچ کے بڑھائیے کہ اللہ کے نبی نے کہا تھا دعا زیادہ کرو، میں نے خدا کو پکارنا بڑھا دیا۔ یہ بھی درود سب سے بڑی دعا ہے، درود بڑھا دیں اپنی زندگی میں، درود بڑھا دیں کہیں پہ، بہت بڑی دعا ہے، سب سے بڑی دعا درود ہے، اس سے بڑھ کے کوئی دعا نہیں ہے۔ تو درود کا ذکر بڑھا دیں اپنی زندگی میں، تو اس سے بہت برکتیں نصیب ہوتی ہیں۔ میں بعض اعمال انجام دیتا ہوں اور بعض اوقات اس نیت سے، اس لالچ میں کہ دوسرے لوگ سنیں گے وہ بھی انجام دیں گے، مجھے اس کا ثواب ملے گا، میں بول دیتا ہوں۔ پھر بعد میں اندر سے ڈرتا ہوں کہ میں نے ریاکاری نہ کر دی ہو، کہ بھئی میں نے جو عمل خود کر رہا تھا وہ میں نے بتا دیا۔ پھر میں ڈرتا ہوں کہ نہیں، ریاکاری کا ایک ڈر ہے، لیکن کوئی عمل انجام دے گا اس کا ثواب یقینی ہے، تو ڈر کی بنیاد پہ یقین کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ تو میں روزانہ صبح 140 مرتبہ 14 معصومین کی نیت سے درود پڑھتا ہوں، اور اس میں 14 معصومین کو یاد کر کے انہیں سلام کرتا ہوں۔ بھئی میں کس لیے کر رہا ہوں؟ یہ اس لیے کر رہا ہوں کہ کل جب میدان حشر میں پہنچوں، بلکہ میدان حشر بہت دور کی بات ہے، کل جب میں مرنے لگوں اور برزخ میں جانے لگوں تو اہل بیت جانتے ہوں کہ میں ہر روز سلام کرتا تھا، میرے سلام کی قیمت بڑھ جائے، تو یہ میں اس لیے کرتا ہوں۔ تو میں آپ کی خدمت میں بھی عرض کروں گا، جب کہ نبی نے، اللہ کے نبی نے فرمایا
ہاتھوں کو دعا کے لیے بلند کرو، اور ان کے فرزند نے فرمایا ان دنوں میں دعا زیادہ کرو، آپ درود بڑھا دیں۔ اب آپ بولے نہیں میں 140 مرتبہ صبح کو نہیں کر سکتا، میں تو جاب لیس آدمی ہوں بیٹھا ہوں۔ آپ کہ نہیں بھائی ہمارے پاس تو جاب ہوتی ہے، کام ہوتا ہے، چلو آپ 14 دفعہ کر لو، کیا نقصان ہے؟ 14 دفعہ بڑھا لو، آہستہ آہستہ پھر دیکھیں گے۔ پروردگار ہماری قلیل اعمال کو بھی قبول کرنے کا وعدہ کر چکا ہے، قلیل اعمال کو بھی قبول کرنے کا وعدہ کر چکا ہے، تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ خدایا ہمارے انہی قلیل اور حقیر اعمال کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ درود بھیجیں محمد و آل محمد پر، میں صلی علی محمد و آل محمد وعجل۔ ان دنوں میں زیادہ دعا کرو، زیادہ توبہ اور استغفار کرو، استغفار بڑھا دو۔ اچھا اب بڑھاؤں کیسے؟ مثلا فرض کریں آپ کسی ٹائم پر دن میں 10 مرتبہ کہتے تھے استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، بڑھا کے 14 کر دیں۔ 70 مرتبہ کہتے تھے، ان دنوں میں 100 مرتبہ کر دیں۔ تھوڑا سا کچھ بڑھا دیں تاکہ نبی اور ان کی اولاد کے سامنے سرخرو ہو جائیں، مولا آپ کے فرمان پہ عمل کیا ہم نے، صحیح۔ زیادہ قرآن کریم کی تلاوت کرو، قرآن کی تلاوت، قرآن کریم کی تلاوت زیادہ کرو، آدھا صفحہ بڑھا دیں، ایک سورہ بڑھا دیں حفظ سے۔ مثلا رات کو سونے سے پہلے 2 سورہ پڑھتا تھا، 3 پڑھ لیں، نہیں پڑھتا تھا 1 سورہ پڑھ لو، سورہ کوثر پڑھ لو، سب سے چھوٹی، سب سورہ کوثر پڑھ لو۔ وہ ایک خدا پھر وہی مسئلہ ہے، تھوڑا سا کچھ بڑھا دیں تاکہ خدا کے سامنے سرخرو ہوئیں کہ ہم نے عمل کیا۔ خدا کی بارگاہ میں اپنے گناہوں سے توبہ کرو تاکہ خالص اور پاک ہو کر ماہ خدا میں داخل ہو۔ توبہ کرو، اتنا توبہ کرو کہ ماہ مبارک رمضان میں داخل ہو تو پاکیزگی ہو۔ اچھا ماہ رمضان میں پاکیزگی کیوں چاہیے؟ پاکیزگی تو ہمیشہ چاہیے ہوتی ہے، خاص کر ماہ مبارک رمضان میں کیوں چاہیے؟ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے فرض کریں خدا کی طرف سے کوئی نعمت برس رہی ہے زمین پہ، لیکن اس نے گندی جگہ پہ نہیں برسنا ہے، اچھی جگہ پہ ہی برسنا ہے۔ اگر میں پاکیزہ ہوا تو یہ نعمت میرے اوپر آئے گی۔ یہ ماہ رمضان اس طرح سے ہے، اس میں ایک نورانیت نے برسنا ہے، اس نورانیت کی ایک منیمم ایلیجیبلٹی ہے، وہ ایلیجیبلٹی ہمارے اندر ہوئی، وہ نورانیت ہم تک پہنچے گی۔ ماہ مبارک رمضان اس طرح سے، اس لیے چاہ رہے ہیں کہ داخل ہونے سے پہلے پاکیزگی بڑھ جائے۔ فرمایا اب یہ بہت عجیب 5واں پوائنٹ، 6واں پوائنٹ اور 7واں 8واں۔ 5واں پوائنٹ، جو امانت تمہاری گردن پر ہے اسے ادا کر دو۔ ہم لوگ بہت ساری چیزیں موت کے لیے اٹھا کے رکھ رہے ہیں، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ مرنے کے بعد کے لیے وصیت کرتے ہیں، جب میں مر جاؤں نا تو یہ چیز اس کو دے دینا۔ مرنے کے بعد دیتے ہو جب تمہارے کسی کام کی نہیں رہتی، مرنے سے پہلے تو۔ امانت بھی ایسے ہی ہے، امانت تو ویسے ہی دینی ہے، تو مرنے تک کا انتظار کیوں کرو؟ اگر کسی کی امانت ہاتھ میں ہے تو اس کو مرنے سے پہلے دو۔ اچھا وہ بہت سارے لوگ ایک SMS بھیج دیتے ہیں ماہ مبارک رمضان سے پہلے، ماہ مبارک رمضان داخل ہو رہا ہے، اگر میں نے کسی کا دل دکھایا ہے تو مجھے معاف کر دے۔ یہ کیا پاگل بنا ہے؟ ایک معنی میں کہہ رہا ہوں پاگل بنا ہے۔ تم نے دل دکھایا ہے، وہ 2 گھنٹے 4 گھنٹے تمہارے دکھائے ہوئے دل کی آگ میں جلا ہے، اور تم معافی کس طرح کر رہے ہو؟ ایک مفتے کا SMS بھیج کے۔ کیا مذاق ہے؟ ایسے معافی ملتی ہے؟ جاؤ کسی کے 1 لاکھ روپے لے لو اور اس سے کہو 5 سال کے بعد مجھے معاف کر دینا، SMS کر دو۔ معاف کر رہا ہے وہ، اس کے اوپر سود بنا کے لے گا وہ تم سے۔ تو یہ اس طرح کہنے کا فائدہ نہیں ہوتا، پیچھے محنت کرنی پڑتی ہے۔ بھائی کسی کا دل دکھایا، جا کے اس کو صحیح کرو۔ البتہ بعض اوقات کہتے ہیں کہ اگر مثلا میں نے کسی کا دل دکھایا ہے، اگر میں اب جا کے اس سے معافی مانگوں، اس کو یاد آئے گا، دل اور دکھے گا، تو پھر نہیں جائے، پھر تنہائی میں بیٹھ کے معافی مانگ لے۔ بعض اوقات کسی کا چھوٹا موٹا پیسہ ہاتھ میں رہ جاتا ہے،
تو ڈر ہوتا ہے کہ اب جا کے کہوں گا نا تو اور بیچارہ کڑے گا، تو پھر مت بولو، جا کے اس کا پیسہ کسی اور طریقے سے انڈائریکٹلی پہنچا دے انسان۔ تو امام نے فرمایا جو امانت تمہاری گردن پر ہے اسے ادا کرو۔ یہ چھٹا جملہ بہت عجیب ہے، مومنین کے لیے تمہارے دل میں جتنا کینہ اور دشمنی ہے اسے اپنے دل سے نکال دو۔ اللہ اکبر۔ امام نہیں چاہتے کہ ہم لوگوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے کوئی بغض بھرا ہوا ہو، امام یہ نہیں چاہتے۔ اتنا عجیب ہے ایک روایت، شاید میں نے پہلے آپ کی خدمت میں عرض کی ہو، ایک آدمی کہتا ہے کہ میرا کسی آدمی کے ساتھ جھگڑا ہوا پیسے کے اوپر، تو بولتا ہے ہم بازار میں ایک دوسرے سے تو میں کر رہے تھے کہ تو نے مجھے اتنا دینا ہے، وہ کہتا ہے میں نے نہیں دینا۔ دونوں شیعہ تھے، اہل بیت کے ماننے والے تھے۔ تو کہنے لگا ایک آدمی میرے پاس آیا اور اس نے کہا کہ تم دونوں کا جھگڑا کس بات پر ہے؟ تو اس نے مثلاً بولا 300 دینار کے اوپر ہے، مثلاً، مجھے فگر یاد نہیں ہے۔ تو اس نے کہا اس کے علاوہ کوئی اور جھگڑا ہے؟ اگر یہ پیسے کا مسئلہ نہ ہو، اس کے علاوہ کوئی اور جھگڑا ہے؟ اس نے کہا نہیں، اور کوئی جھگڑا نہیں، بس پیسے کا معاملہ ہے۔ تو کہنے لگا میں دیتا ہوں 300، جاؤ ایک دوسرے سے دوستی کرو۔ تو وہ دونوں اپنا جھگڑا تو نپٹا بیٹھے، پھر ان میں سے کسی ایک نے پوچھا تم کیوں دیتے ہو؟ نہ تمہارا لینا نہ تمہارا دینا، تم ایک تھرڈ پرسن ہو، تم کیوں پیسے دیتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ مجھے چھٹے امام کا نام لیا، کہا انہوں نے مجھے ذمہ داری دی ہے کہ 2 شیعہ کو لڑتے دیکھوں مال پر، تو مال دے کر ان کا جھگڑا ختم کرا دوں۔ مولا چھٹے امام کی ذات پہ درود بھیجیں، محمد و آل محمد، صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہ۔ کینہ مت رکھیں ایک دوسرے سے، دشمنی مت کریں ایک دوسرے سے، چھوٹی موٹی دشمنیوں بھول جائیں، کم سے کم ابھی دوستی نہیں بھی کر سکتے نا تو کم سے کم دشمنی نکال دو۔ کیوں؟ یہ دشمنی ایک آگ ہے جو دوسرے کو بعد میں جلائے گی، پہلے ہمیں جلا رہی ہے، یہ ہمیں اندر جلا رہی ہے۔ جیسے ہمارے پاس ایک روایت ہے، الحسد تأکل الایمان کما تأکل النار الخشب، اس طرح کر کے تھی، میں اگر غلطی نہیں کر رہا، تو کہا کہ حسد انسان کے ایمان کو ایسے جلاتا ہے، حسد کا جذبہ، جیسے آگ لکڑی کو جلا دیتی ہے۔ تو جو بغض اور کینہ اور دشمنی ہے یہ اندر ایمان کو گلاتا رہتا ہے۔ اچھا بعض اوقات انسان کیا کہتا ہے؟ انسان کہتا ہے میں شب قدر بھی گیا، میں نے قرآن بھی ختم کر لیا، کوئی اندر ڈیولپمنٹ نظر نہیں آ رہی۔ کیسے نظر آئے گی؟ اندر ایک لیک ہے جو جتنا جمع کر رہے ہیں وہاں لیک ہوئے جا رہا ہے، تو اندر ڈیولپمنٹ نہیں آئے گی۔ پہلے وہ لیکس بند کرنے پڑیں گے، پہلے وہ چیزیں جو اندر ہی اندر ختم کر رہی ہیں انہیں بند کرنا پڑے گا۔ وہ جو اندر ختم کرتی ہیں کیا ہیں؟ وہ انسانی جذبے ہیں، حسد، بغض، کینہ، لالچ، حرص، یہ جذبے انسان کے ایمان کو اندر ختم کرتے رہتے ہیں۔ پھر وہ اوپر سے قرآن پڑھتا رہتا ہے، اوپر سے نمازیں پڑھتا رہتا ہے، اتنا اچھا اثر نہیں ہوتا۔ 7ویں بات، اب یہ دیکھیے گا، ہر وہ گناہ جس میں مبتلا ہو اس سے ہاتھ کھینچ لو، تقوی اختیار کرو، خلوت اور جلوت میں خدا پہ توکل کرو۔ بعض اوقات ہم لوگ کسی گناہ کے عادی ہو جاتے ہیں، نعوذ باللہ تعالی، میرے جیسے لوگ کوئی گناہ کرتے ہیں، اتنا ہیبیچول ہو جاتا ہے، بھول جاتے ہیں کہ یہ گناہ ہے۔ بعض اوقات آبادیاں بھی ایسے ہوتی ہیں، لوکیلٹیز، زمانہ، مثلا ایک چیز تھی جو پچھلی نسل میں گناہ تھا، اس نسل تک آتے آتے گناہ نہیں ہے، لوگوں کے لیے ہیبیچول ہو گیا ہے، عادی ہو گیا ہے۔ اور یہ چیزیں اتنی لمبی لسٹ بن جائے گی اس کی جس کی کوئی حد نہیں ہے، بہت لمبی لسٹ بنے گی اگر کوئی اس کو بنائے۔ اس کا صرف ایک راستہ ہے، آپ اپنا موازنہ اس دور کے لوگوں سے نہیں کریں۔ میں یہ نہ سوچوں کہ مثلا میں اس دور کے حساب سے اچھا آدمی ہوں، یہ نہیں کروں۔ میں سوچوں کہ نبی اور امام کی روایتوں کے حساب سے میں کیسا آدمی ہوں۔ اپنا مقایسہ یہاں سے کروں گا تو غلط ہوگا، تو ویسے ہی غلط ہوا ہے، اس میں بچا کیا ہے صحیح؟ تو آوے کا آوا بگڑا ہوا ہے پہلے سے۔ اب میں آؤں موازنہ کروں میں یہاں کے حساب سے، وہ اردو میں ایک محاورہ کہتے ہیں، اندھوں میں کانا راجا، یعنی سب اندھے ہوں، ایک آدمی کی ایک آنکھ خراب ہو، کانا ہے، تو ابھی وہ کیا بولے گا؟ میں بادشاہ ہوں، باقی سب اندھے ہیں۔
تو یہاں ہم لوگ تقویٰ کے کانے اپنے آپ کو تقویٰ کا بادشاہ سمجھ رہے ہیں، تقویٰ کے لنگڑے اپنے آپ کو سمجھ رہے ہیں جیسے میں بہت دوڑنے والا آدمی ہوں. ہم صاف بات یہ ہے کہ ایسا ہے نہیں. ایک آدھ کوئی اچھی بات ہمیں پتہ ہے تو ہم سمجھ رہے ہیں ہم بہت کچھ ہے، ایسا نہیں ہے. موازنہ کس سے کرنا چاہیے؟ موازنہ کرو روایتوں سے. اس لیے میں کہتا ہوں روایتیں بہت پڑھیں، روایتیں بہت پڑھیں. میں بھی اتنا کامیاب نہ انسان نہیں ہوں، لیکن کوشش کرتا ہوں روایتیں پڑھتا رہوں. کیونکہ ابھی آپ مثلا جائیں گے کہیں پر، لوگ آپ کو کہیں گے واہ واہ ماشاء اللہ بڑا دیندار آدمی ہے، آپ بھی کہیں گے ہاں دیندار ہوں گا تو ابھی تو کہہ رہا ہے. نہیں، یہاں کلچر بگڑی ہوئی ہے، یہاں کلچر بہت خراب ہوا ہے. یہاں میں بار بار کہتا ہوں یہاں دین کا جو پرزم ہے وہ اپ سائڈ ڈاؤن ہوا ہے. یہاں اخلاق اقدار اپ سائڈ ڈاؤن ہوئی ہوئی ہیں. اس پہ انحصار کرنا بہت بڑی حماقت ہے. اس کے بعد امام نے آخری نصیحت یہ فرمائی، ان باقی دنوں میں یہ ذکر بہت زیادہ کرو. یہ ذکر اللہم ان لم تکن غفرت لنا فیما مضی من شعبان، اے خدایا اگر تو نے ماہ شعبان کے اب تک کے دنوں میں ہمیں معاف نہیں کیا، فاغفر لنا فیما بقی منہ، تو ان باقی دنوں میں ہمیں معاف کر دے. درود بھیجیں محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج.